ہے نا بہار آئی ہوئی ہے ایکس اسٹوڈنٹس کی بہار. ابھی میرے سامنے 2 ایکس اسٹوڈنٹس ہیں. ہم لوگ کالج کے ایکس اسٹوڈنٹ اسکول کے ایکس اسٹوڈنٹ سنتے تھے, اب یہاں پہ علی مرزا کے ایکس اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں. جی عبداللہ ایکس اسٹوڈنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے بھائی؟ جی الحمدللہ, بتائیے. جی تو جیسے کہ ارمان بھائی بتا رہے تھے, میں بھی پہلے ان کا بہت بڑا فین تھا شیخ. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے 2020 میں دین کی طرف آیا. تو 2021 میں وہ ایسے پیش کرنے لگے کہ یہ بھی اہل حدیث ہیں, اور ان کے چینل پر بھی لکھا تھا کہ سلف کو فالو کرتے ہیں. اس لیے میں بھی سننے لگ گیا. تو بعد میں پتہ چلی کہ ہر چیز میں وہ اپنی تعریف لا لیتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ایسا نہیں کر رہے, ہم جو توحید بیان کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے, ہم جو سنت بتا رہے ہیں یہ نہیں کر رہے. تب مجھے لگا کہ یہ خود کی تعریف کرنے والے تو مطلب, تو پھر بعد میں مجھے 2022 میں تو میں بہت ان کے پیچھے لگ گیا تھا. بعد میں شیخ ابو زید ضمیر کی یہ منہج سلف نہیں پلے لسٹ سنا, اس کے بعد الحمدللہ. تو السلام علیکم زید بھائی. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ. کفایت صاحب, سرفراز صاحب, وعلیکم شعبان السلام صاحب, کیسے ہیں ورحمۃ آپ؟ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ. نے انجینئر خود کے لیے دکھایا کہ آپ انجینئر ہیں, یا آپ کو یا انجینئر جو مشہور نہیں میں انجینئر. بائی پروفیشن انجینئر ہی ہوں. اچھا اچھا, آپ خود کے بارے میں کہہ رہے ہو. اوکے جی 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 بتائیے. اچھا شیخ صاحب, میرا ایک سوال تھا کہ مطلب الحمدللہ میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو کہ میں ایک مختصر بریلوی کم سے کم خاندان, الفاظ. ہاں کم سے کم وقت میں بتاتا ہوں. میں ایک بریلوی بیک گراؤنڈ میں پیدا ہوا, ٹھیک ہے. ہاں جی. میری مدر اہل حدیث آئی گھر میں, لیکن کبھی میں نے ان کی جو مجھے بتاتی میں اس کو مانتا نہیں تھا, کیونکہ میرا پورا خاندان جو ہے وہ اس طریقے سے تھا. لیکن جب میں کالج پڑھنے گیا اپنی انجینئرنگ سن 2011 کے اندر, الحمدللہ اللہ نے دھیرے 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 ہدایت پہ لائے, اور پھر میں نے الحمدللہ سنت سے نماز, عقیدے وغیرہ سب کچھ طریقے سے اپنی الحمدللہ شروعات کی. لیکن پھر 2012 یا 14 کے اندر میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو سننا سٹارٹ کیا, کیونکہ اہل حدیث ہی علماء یہ کہتے تھے کہ اگر آپ حدیث نہیں پڑھو گے تو آپ کو صحیح باتیں کیسے پتہ چلیں گے. ایسی ہی میں نے بخاری مسلم, میرے پاس پوری بخاری تھی, میں نے بخاری کا پورا تقریباً حدیث رفع الیدین کی پڑھی, اس کے اندر بہت ساری حدیثیں پڑھی, جیسے تفسیر ابن کثیر میں نے خریدی, بخاری شریف میں نے خریدی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نہیں, حق پہ تو صرف یہی جماعت ہے اور کوئی جماعت حق پر نہیں ہے. لیکن پھر جب انجینئر محمد علی مرزا کو میں نے سننا شروع کیا تو پھر اس نے یہ ایک مسئلہ چھیڑ دیا مشاجرات صحابہ کا. تو پھر اس میں بیچ میں دھیرے سے میں مطلب دھیرے دھیرے میرے دل میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھوڑی سی بدگمانی آنے لگی. اس سے دیکھیے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے جو لیکچرز ہیں, جو تقریریں ہیں, وہ صحابہ سے بدگمان کرتی ہیں. جی 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 بالکل, میرے دل میں ان کے لیے بدگمانی آنے لگی. تو حالانکہ ایک بار کیا ہوا, میں آپ کو اپنا پرسنل واقعہ بتاتا ہوں. میرا ماما کے لڑکا پیدا ہوا, تو ایک ہمارے یہاں پہ دیوبندی عالم ہے, انہوں نے کہا اس کا نام معاویہ رکھو. تو میں نے اس کی مخالفت تک کر دی. میں نے کہا نہیں ماما, آپ کو یہ نام نہیں رکھنا. اللہ مجھے معاف کرے, اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے. اللہ کے نبی نے بھی تو معاویہ نام رکھنے دیا, کوئی مخالفت نہیں کی. ہاں نہیں, اس میں مخالفت نہیں کی. خیر آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ارمان جی, اسٹوڈنٹ نہیں مل رہے ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ ہی صحیح شارٹ میں. ہاں شارٹ کروا دیں گے, اسٹوڈنٹ کو زیادہ ٹائم دیں گے ہم لوگ, اسٹوڈنٹ کو پورا ٹائم دیں گے, ایک اسٹوڈنٹ کو کم ٹائم دیں گے. جی شور شیخ, میں سچ میں اسٹوڈنٹ تھا ان کا, بہت زیادہ ان سے محبت تھی اور ایک دم ملنے کی خواہش تھی, لیکن دھیرے دھیرے وہ کیسے نفرت میں چینج ہوئی, وہ بھی ایک جرنی ہے. ایک تو یہ کہ ان کے کنٹراڈکشنس بہت ہیں, مطلب کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. تو انہی میں سے ایک سوال یہ ہے کہ بہت ہی ڈفرینٹ لگتا ہے, وہ جو کسی کا آنسر دے رہے تھے کہ تو انہوں نے بولا تھا قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے, قادیانیوں کا جو اعضائے وضو ہے وہ چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن. تو یہ سب بالکل صحیح. چلیے, بہت اہم سوال. اور دیکھیے, آپ گمراہیاں دیکھ رہے ہیں ایک انسان کی, کہ جھوٹے نبی کے دعوے داروں کے بارے میں بھی کتنا سافٹ ایٹیٹیوڈ, کتنا غلط ایٹیٹیوڈ. چلیے جی شیخ سرفراز. مرزا علی انجینئر کا اصل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ہر مسئلے میں امت کے خلاف جا کر کے محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے. ہر محاذ پہ جہاں امت ہوگی نا, وہاں امت کے مقابلے میں جا کر کے کھڑا ہو جائے گا. کسی بھی مسئلے میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, جو قومی مسائل ہیں نا, پوری امت ایک طرف رہے گی, یہ بندہ دوسری طرف رہے گا. جب ایسے معاملات آتے ہیں کہ لبرلز کے خلاف ساری امت ایک طرف متحد ہو جا رہی ہے, تو یہ اس کے خلاف جا کر کے لبرلز کو سپورٹ کرے گا.
جب ساری امت قادیانی کے خلاف کھڑی ہو جائے گی تو یہ جا کر کے قادیانی کو سپورٹ کرے گا. ابھی بیچ میں نے دیکھا کہ یہ LGBTQ کے مسئلے میں جو ہے نا وہ ہے ان کی رائٹس کی اور ان کی حمایت کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں اس فلسطین اسرائیل کا مسئلہ، جب پوری امت فلسطین کے درد میں مبتلا ہے تو یہ اسرائیل کے حق میں باتیں کر رہا ہے. یہ جو ہے وہ ایرن ڈوم کو حفیظہ اللہ بول رہے ہیں، حفیظہ اللہ بول رہا ہے اس کو. تو آپ یہ دیکھیں گے خاص ایک نفسیات جو مرزا علی انجینئر کی ہے نا، اس قسم کے لوگ جو باقاعدہ دینی علم میں گہرائی رکھ کر کے میدان میں نہیں آتے، بس یہاں وہاں کی 4 کتابیں پڑھ لی اور اب وہ علماء کی برابری کرنا چاہتے ہیں نا، ان کو حب الظہور بہت ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا لوگوں کے بیچ میں. اچھا اب جو باتیں سارے لوگ کر رہے ہیں، اگر یہ جناب بھی وہی باتیں کرنے لگے تب تو ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی نا. تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، لوگوں میں ممتاز کرنے کے لیے اور اپنی شخصیت کو اونچا دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہر مسئلے میں امت کی مخالفت کرتے ہیں. موسیقی مسئلے میں جمہور امت کا 2-4 لوگوں کو چھوڑ دیں تو پوری امت کا اجماع ہے کہ موسیقی حرام ہے. اب یہ جناب کہیں نہ کہیں موسیقی کے حلال ہونے کی باتیں کرنے لگیں گے، اچنبھے میں ڈالنا لوگوں کو کہ ارے یہ بھی بات ہے. پھر اس کے بعد جو ان کے فالوورز ہوتے کہتے ہیں ارے دیکھو یہ چیزیں تھی جو علماء نے چھپا کر کے رکھی تھیں اور کر کے مرزا علی انجینئر بیان کر رہا ہے. یہ شاذ باتیں ڈھونڈ ڈان کر کے فقہ کی کتابوں سے اٹھا کر کے لا کر کے بیان کرتا ہے تاکہ اس کی شخصیت جو ہے نا وہ نمایاں ہو. تو یہ مرزا علی انجینئر کی ایک بہت اہم ترین نفسیات ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو منافقین ہوتے تھے نا، ان کی بھی ایسی نفسیات ہوتی تھی کہ پوری امت جس طرف جائے اس کے مخالف میں جاؤ. جب سب لوگ کسی کی مخالفت کر رہے ہو تو اس کی موافقت کرو، جب سب لوگ کسی کی موافقت کر رہے ہو تو اس کی مخالفت کرو. قادیانی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب ساری امت قادیانیت کی مخالفت میں تو یہ جناب آگے آ کر کے ان کی حمایت کی باتیں کرتے ہیں. یہی معاملہ روافظ کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، یہی معاملہ فلسطین اسرائیل کے مسئلے میں یہ لوگ کرتے ہیں. تو ہر مسئلے میں امت کے خلاف جانا تاکہ اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، یہ مرزا علی انجینئر کی نفسیات کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہے. میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی ہیں، آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں اس کی اس نفسیات کی مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس مسلم جو اسلام کے خلاف اٹیک کرنے والے، بہتان لگانے والے، جھوٹی باتیں کہنے والے، ایسے پرسن کے چینل پہ جا کر پازیٹیو میسج ڈالنا آفیشیل اکاؤنٹ سے اور لبرلز کو سپورٹ کرنا کئی موقعوں پر. ہاں تو یہ سب کیا چیز ہے؟ یہاں پہ کیا معاملہ ہے نا کہ جیسا جو سٹینڈ اس نے لیا ہے کہ بھئی روایتی علماء کے خلاف، اب لوگوں کو علماء سے بدظن کرنا. اب علماء کے خلاف اور کون لوگ ہیں؟ لبرلز ان کے خلاف ہے. بھئی مسلمان جو ٹریڈیشنلسٹ ہے، جو ٹریڈیشن کی طرف بلاتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں، جو علماء کے الگ الگ طبقے بھی ہیں، اب کون لوگ ان کے خلاف ہے؟ لبرلز خلاف ہے. تو دشمن کا دشمن ایک طرح سے دوست ہوا. اور لبرل طبقے میں تاکہ ایکسیپٹنس بڑھے، تاکہ لوگ ان کی باتوں کی طرف تھوڑے مائل ہو، تو لبرلز کو سپورٹیو میسج دینا، انکریجنگ میسج دینا، یہاں تک آ کے لبرلز کا فرنٹ مین بھی کہا گیا، کئی سارے ایسی باتیں. اور ایک اور بہت بڑی بات کیا ہے نا، دیکھیے سمجھنے والی بات کیا ہے، کوئی بولے کہ بھائی غلطی ہو گئی، یہاں پہ اوپنلی غلطیاں ایکسپوز کی گئی، بار بار کی گئی، بلیٹنٹ گمراہیاں، اور کوئی ایک رجوع نہیں ملے گا آپ کو، کہ رجوع نہیں ملے گا اوکے یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی. اور سوال کیا ہے، اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہو کیسے رہے ان سے اتنے بڑے بلنڈرز؟ دیکھو بلنڈرز کیوں ہو رہے، سوال کیا ہے، ایک جو چیز ہے، جو ایک بخار آ رہا ہے، تو بخار کیوں آ رہا ہے؟ اندر ایک بیماری ہے اس لیے بخار آ رہا ہے نا. تو وہ بیماری کیا ہے معلوم کرنا ضروری کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ بیماری بنیادی طور پہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علم والوں سے تم نہیں جانتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ رہے گا ظاہرین علی الحق، جو واضح طور پر حق پر ہوگا، مطلب جن کے صحیح اصول ہوں گی، صحیح بنیادیں ہوگی. ایک گروہ ہر زمانے اور دور میں علماء کا رہے گا جو صحیح منہج پہ رہے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، ایسا رہے گا. اب کیا معاملہ ہے کہ اگر علماء سے ربط ہو تو کریکشن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، ایک طرح سے انسولیشن ہو جاتا ہے، ایک طرح سے آدمی یہ ساری گمراہیوں سے بچ جاتا ہے. اور علماء بھی ایک دوسرے کی ہم دیکھتے ہیں کہ مددگار ہوتے ہیں، کہ کہیں کسی ایک عالم سے کسی مسئلے میں بھول ہو سکتی ہے، دوسرے علماء ہیں اور اس وجہ سے ہمیں بات ملتی ہے. اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ سارے علماء جتنے بھی فرقے ہیں سب کے سب غلط ہیں. جب سب غلط ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کون صحیح بچ گیا؟ وہ خود صحیح بچ گئے. اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا ایک ہڈن ایجنڈا بھی ہوتا ہے، جس طرح سے شیعہ کے سپورٹ کی باتیں، جو شیعوں کی زبانوں سے جو باتیں ہوتی ہے، جو ان کی باتیں ہوتی ہے، اس کی کئی مثالیں. تو کوئی چیز ہے وہ افرنٹ نہیں بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی چیزیں ہیں جو یہاں پہ ایک ہڈن ایجنڈا رہتا ہے. تو یہاں پر ایک ہوتا ہے ظاہری معاملہ تو یہ ہے کہ وہ دنیا کے سارے علماء کے خلاف ہے. اب کیا کون بچا؟ وہ خود. اب وہ بولے کہ یہ کیا ہے، ان کے فالوورز کی ایک جماعت بن گئی ہے ایک طرح سے. اب کاش کے لوگوں کو دلائل کی روشنی میں دیکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں
सारी झूठी बातें एक्सपोज होगी। कितना दबा दबा के, मतलब आई+ टीवी के अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो क्लिप्स में अल्लाह के एहसान से वो जो एक एक एतराज का बिल्कुल बीट किया गया है। यानी आप देखो, अगर खोटा सिक्का कोई चलाते हुए मिल जाए तो ये नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा खोटा सिक्का खोटा साबित हो गया। नहीं, खोटा सिक्का तो खोटा साबित हुआ ही, वो खोटा सिक्का चलाने वाला भी खोटा साबित हुआ। मतलब क्या, जब फेक दलाइल रख करके सहाबा के खिलाफ रदियल्लाहु अन्हुम व रदू, अल्लाह ताला ने जिनके बारे में कहा, फेक दलाइल की बुनियाद पर सहाबा पे जब इल्जाम लगाया गया, क्या साबित हुआ आप बताओ? फेक दलाइल तो फेक साबित हुए ही, फेक दलाइल चलाने वाला भी झूठा साबित हुआ, खोटे सिक्के चलाने वाला भी मार्केट में फेक एक्सपोज हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्या है, लोग इसमें ये बात हम लोग डिबंक कर दिए। अरे भाई, उसने अगर 100 बातें की है, 1000 बातें की है, तो एक एक बात को एक्सपोज करना जरूरी नहीं है। उसकी करेंसी में से चंद सैंपल को हमने झूठा साबित जब कर दिया तो आप समझ जाओ ना, आप समझ जाओ कि क्या असलियत है। तो यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी मिसालें मिलेगी कि कितनी मिसालें आई हमारी स्ट्रीम्स में ही, मौजू हदीसें, मौजू गढ़ी हुई हदीसें, ज़ईफ हदीसें, एजेंडा को साबित करने के लिए, खुद के मौकिफ को साबित करने के लिए डबल स्टैंडर्ड्स। एक होता है कहो सही हदीसों पे चलो, सही हदीस, मैं उसका आर्टिकल देख रहा था, बोले सही हदीस, ऑथेंटिक सही हदीस की रोशनी में। अच्छा भाई, सही हदीस को आप इतना मानते हो तो फिर आप क्यों वाज़ेह तौर पर झूठी हदीसें कोट करते हुए मिले हो? और कोई आके साबित तो करे। हमारी वीडियोस मंजर आम पर इतने जमाने से है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखे हमने अली मिर्जा की। उसने एक वीडियो का जवाब दिया है, उसके कोई एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है, उसने जवाब दिया है, कोई यहाँ पे आके डिबेट किया है, हमारे साथ में बात किया है, नहीं किया है। यहाँ पे क्या है ना, खोटा सिक्का मार्केट में चलाओ, जब तक चल रहा है, जहां जहां चल रहा है, जितने लोगों में पकड़ा गया, तो दूसरी मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं, मेरे खोटे सिक्के ये लोगों ने पकड़े, बाकी पूरी मार्केट में तो बहुत लोग हैं बेवकूफ बनाने के लिए। उनकी तो शॉर्टेज नहीं है, इंटरनेट खुद इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हैं, ये लोगों को समझ में आ गया मेरे सिक्के खोटे हैं, मैं उनको जवाब दूंगा तो मेरे सब जगह पे एक्सपोज हो जाएंगे लोग। ये कौन सोचता है मालूम है? ऐसा झूठे लोग सोचते हैं, ऐसे फ्रॉड लोग सोचते हैं कि जहां पे चल सकता है, चलो ये लोगों ने पकड़ लिया, अब ये मार्केट में नहीं जाना है, मुझे चीटिंग करने के लिए वहां जाना है, मुझे फला मार्केट में मेरे सिक्के चलाने। वही चीज चल रही है। देखो, मैं बहुत ब्लेटेंटली बात कर रहा हूँ, यही रियलिटी है। अब चलिए, शेख शाबान आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं एक छोटी सी लाइन बोल रहा था कि इनकी मोहब्बत में रबवा चैनल पर भी खबरें चलाई जा रही हैं इनकी मोहब्बत में। मैंने देखा फेसबुक पे कि स्क्रीनशॉट लोगों ने लगाई हुई थी। तो कादियान का जो रबवा चैनल है उस पर उसी का सिला मिला है जो इन्होंने कादियानियों की मोहब्बत में बात की है ना। तो ये एक असल में बातिल को पहचानने का एक तरीका ये भी होता है, यानी हतमी तरीका तो ये नहीं है कि 100% इसको देख करके किसी के बारे में फैसला कर देंगे, लेकिन जब दीगर हकायक मौजूद हों और उसी के साथ दुश्मन उन्हें बहुत पसंद कर रहा हो तो फिर ये चीज उसको मजीद तायद देती है कि हाँ वो कितना बातिल है। सोचो, मुस्लिम और कादियानी का डिबेट होता है और उसके बाद में अली मिर्जा का कमेंट आता है कादियानी के सपोर्ट में। सोचो, कभी अगर ऐसा रियली भी हुआ होता, वो डिबेट में भी मुस्लिम ही गालिब थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर ऐसा रियली भी हुआ होता कि अगर कोई मुस्लिम का पेश करना कहीं कमजोर हुआ तो क्या जाके हाईलाइट करके उसको सपोर्ट करना ये बनता है? क्या चीज की अलामत है? मतलब आप खुद सोच सकते हैं। चलो, कुछ बातें होंगी, बहुत दर्द भरे हुए हैं। जी शेख। उन्होंने ये भी बोला है ज़ैद भाई कि जलील हो गए डिबेट में मुस्लिम्स को। हाँ, तो और अगर शेख अगर फिरकों से हटाना ही था तो अहले हदीस, जैसे वो बोलते हैं कि कुरान और सुन्नत को फॉलो करो, तो अहले हदीस तो वही फॉलो करते हैं, लेकिन उनसे भी वो हटाने के लिए मामू पार्टी बोल देते हैं और बनु उमैया दिफा करने के लिए बोल। जी, तो शेख आप उसकी जो टॉपिक है उस पर भी डिस्कस करिएगा। आप कंपैरेटिव रिलीजन को पढ़ते हैं तो कि उसने जो दज्जाल बोला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नाउज़ुबिल्लाह, तो उस पे अल्लाह की पनाह, इंशाल्लाह मैं इस पे लाने वाला हूँ जी, इंशाल्लाह। फिरकों से हटाने का मसला असल में इसलिए कहा जाता है कि खुद का एक फिरका बनाना होता है। बस मुझे सिर्फ एक लाइन है कि फिरकों से जो हटाने की बात की जाती है ना, आमतौर पर जितने लोग करते हैं वो खुद अपना एक फिरका बनाना चाहते हैं, बस बात इतनी सी होती है बस। तो नाजरीन, आप लोगों ने देखा कि इंजीनियर मिर्ज़ा के कितने सारे स्टूडेंट्स जो है वो अहले हदीस के चैनल पे आके रुजू कर रहे हैं कि हमने इंजीनियर मिर्ज़ा को छोड़ चुका है, लेकिन देखिए बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी उसकी अंधी तकलीद में ही डूबे हुए। हालांकि देखिए उसके सामने जो वो इमरान रशद जो है वो जब पॉडकास्ट करने के लिए गया
تو عمران ارشد کے سامنے وہ کہتا ہے انجینئر مرزا کہ کوئی اگر میرے ماں باپ کو کوئی کافر کہے گا تو میں اس کو چھٹ جاؤں گا، اور وہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھا رہا ہے کہ کوئی نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دے تو اس سے شادی کرنا جائز ہے۔ حالانکہ بمشکل ہی کوئی ایسا کہتے ہوئے ملے گا اہل کتاب کے اندر بھی، بمشکل سے، لیکن دیکھیں جو اہل کتاب سے شادی جائز ہے وہ ان جرنلی کہا گیا شادی جائز ہے۔ ایسا اگر کوئی کہے تو اس کے ساتھ کیسے شادی جائز ہو جائے گی؟ ایسا اہل کتاب کی بات تو بہت دور کی بات، اگر کوئی مسلمان بھی ہو، کلمہ گو بھی ہو، اور وہ اس طرح کے الفاظ کہہ دے نبی علیہ السلام کے بارے میں، تو اس سے بھی شادی جائز نہیں، اہل کتاب کی بات بہت دور کی بات ہے۔